اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سلیس کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سلیس کے کیا معنی ہیں اور یہ اردو گرامر میں اس کا کیا مطلب ہے۔ سلیس، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں۔ سلیس کہتے ہیں آسان کو یا بہت سادہ کو۔ سلیس یعنی آسان یا سادہ، یعنی کہ اگر ہم یہاں لکھ دیں اردو، سلیس کے آگے ہم لکھ دیں اردو، تو کیا معنی بن جائیں گے؟ آسان اور سادہ اردو۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ سلیس کی تعریف کیا ہے، سلیس اردو کہتے کسے ہیں۔ تو اس کی تعریف ہے کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو آسان اور سادہ لفظوں میں لکھنا سلیس کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جو لکھی ہوئی ہے، جب ہم اس کو اپنے لفظوں میں، اپنے لفظ یعنی کہ جس طرح سے کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ مشکل لفظ ہوتے ہیں، ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے ہمیں معنی معلوم نہیں ہوتے، لیکن جب اسی لکھی ہوئی چیز کو ہم اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں تو ہم آسان سے آسان اور سادہ سے سادہ الفاظ اس میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں سلیس کرنا، کسی جملے کو، کسی عبارت کو، کسی شعر کو سلیس کرنا۔ اس کی ایک مثال بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ جملہ موجود ہے، محنت کے ذریعے انسان کو ہر طرح کی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اب بتائیے کہ اگر اس جملے کو آسان کیا جائے، آسان لفظوں میں تبدیل کیا جائے، تو ہم اس میں کون کون سے لفظ تبدیل کر سکتے ہیں؟ ذریعے اور حاصل۔ تو ہم اس کو کیسے تبدیل کر کے لکھیں گے؟ ہم نے لکھا محنت کی وجہ سے، معاف کیجیے گا یہاں پر 2 دفعہ وجہ لکھا ہوا ہے، اسے ہم کاٹ دیں گے۔ ہم نے لکھا محنت کی وجہ سے انسان کو ہر طرح کی خوشی مل سکتی ہے۔ تو ہم نے یہاں سے حاصل اور ذریعے کے آسان ترین معنی لکھ لیے۔ اب یہاں پر ذریعہ ایک لفظ تھا جس کو ہم یا تو ختم بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کی جگہ ہمیں کوئی اور لفظ استعمال کرنا تھا جو ذریعے سے آسان ہو، تو ہم نے اس کی جگہ استعمال کیا کی وجہ، اور حاصل کی جگہ ہم نے استعمال کر دیا مل سکتی ہے۔ تو یوں ہمارا یہ جملہ اپنے اصل جملے سے تھوڑا سا مختصر بھی ہو گیا اور اس کے معنی بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ تو یوں ہم کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو سلیس کرتے ہیں، یعنی آسان یا سادہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ سلیس نگاری کے اصول، ویسے تو اس کے کوئی باقاعدہ ہمیں کوئی اصول ملتے نہیں ہیں گرامر میں، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، کچھ ایسے نکات ہیں کہ جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کسی بھی جملے کو، عبارت کو سلیس بناتے ہوئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ تبدیل کریں گے، اس کی جگہ آسان الفاظ لائیں گے۔ پھر ہم اگر تو جملے میں، عبارت میں کوئی تراکیب ہیں، رموز اوقاف ہیں، انہیں بھی تبدیل کریں گے، اور اس کے علاوہ محاورے اور تشبیہات اگر استعمال ہوئی ہیں انہیں بھی تبدیل کریں گے۔ تو پہلا اصول جو ہم نے پڑھا کہ مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، آسان ترین معنی استعمال کریں، یعنی عبارت میں جہاں پر مشکل لفظ آیا ہوا ہے اس کو تبدیل کر کے اس کے معنی وہاں پہ استعمال کریں، اور معنی میں سے بھی جو سب سے آسان معنی ہو وہ استعمال کریں گے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ملتے ہیں، 3 4 5، تو ہم آسان معنی استعمال کریں گے۔ جیسے علم کی مثال اس مشل کی مانند ہے جو جہالت کو ختم کرتی ہے۔ اب یہ جملہ موجود ہے، اس میں مشکل الفاظ کون کون سے ہیں بتائیے؟ مشل بالکل صحیح، جہالت، مانند، تو یہ 3 الفاظ ہمیں یہاں پر مشکل لگ رہے ہیں۔ چلیں جہالت کو بھی ہٹا دیتے ہیں، صرف ان 2 لفظوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے لکھا علم کی مثال اس روشنی کی طرح ہے جو جہالت کو ختم کرتی ہے۔ ہم نے مشل کی جگہ استعمال کیا روشنی، اور مانند کی جگہ استعمال کیا کی طرح۔ تو اس طرح ہم نے ان دونوں لفظوں کے جو آسان ترین معنی تھے وہ استعمال کرتے ہوئے جملے کو تبدیل کر دیا، اور اس طرح جملہ کیا ہو گیا؟ سلیس اردو میں ہو گیا، بالکل صحیح۔ اب اگلا اصول ہے ہمارے پاس، تراکیب کو سادہ لفظوں میں تبدیل کریں۔ تراکیب کیا ہیں پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں مثال میں آپ یہ جملہ دیکھیے، اہل وطن کے لیے یہ بات قابل غور ہے۔ تو اس جملے میں اہل وطن اور قابل غور تراکیب ہیں، یعنی
مرکب ہیں دو لفظوں سے، مل کر بنے ہیں اہل اور وطن، اور اسی طرح قابل اور غور، تو یہ دونوں لفظ مل کر ایک معنی بتا رہے ہیں، اسی طرح اہل وطن مل کر ایک معنی بتا رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کی ترکیب استعمال ہو جملے میں تو وہ بھی جملے کو مشکل اردو بنا دیتی ہیں، ہمیں اس کے معنی دیکھنے پڑتے ہیں، تو ہم اس کی بھی سلیس کس طرح کریں گے کہ اس کی ترکیب کو بدل دیں گے۔ ہم نے کیا کیا کہ اہل وطن ترکیب کے جو معنی ہیں وطن میں رہنے والے، ہم نے وہ لکھ دیا، اور آگے اسی طرح لکھ دیا کے لیے یہ بات قابل غور۔ قابل غور کے بھی ہمیں بہت سے معنی مل جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں قابل غور کے معنی سرچ کیے ریختہ ڈکشنری پر، ریختہ کی لغت پر، تو ہمارے پاس کیا معنی آئے؟ توجہ کرنے اور سوچنے کے لائق، وہ بات جس کا سمجھنا فکر و تأمل پر منحصر ہو۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ قابل غور کے تو جو معنی آ رہے ہیں وہ بھی سبھی اتنے مشکل آ رہے ہیں، ہم نے پھر یہ کیا کہ قابل غور کا کوئی آسان ترین مترادف جو اس سے ملتا جلتا معنی رکھتا ہو، ہم نے اس کا استعمال کیا، اور اس کا مترادف ہے ضروری۔ یوں ہم نے قابل غور کی جگہ ضروری لکھ لیا۔ تیسرا اصول ہے ہمارے پاس، محاورے یا تو ختم کر دیں یا ان کے معنی استعمال کریں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی لکھی ہوئی چیزوں میں ہمیں محاورے بھی ملتے ہیں، اور اکثر ایسے محاورے آ جاتے ہیں کہ جن کے ہمیں معنی ہی معلوم نہیں ہوتے، اور صرف ان محاوروں کے معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم پوری تحریر کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم کسی تحریر کو سلیس کر رہے ہیں، کسی لکھی ہوئی چیز کو آسان کر رہے ہیں، تو اس میں سے ہم یا تو ان محاوروں کو ختم کر دیں۔ اگر تو محاورے کو ختم کرنے سے ہماری تحریر کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، وہ تبدیل نہیں ہو رہا، تب تو ہم محاورہ ختم کر دیں گے، لیکن اگر اس سے مقصد پر، مطلب پہ فرق پڑے تو ہم پھر اس محاورے کے معنی استعمال کریں گے۔ جیسے ندیم، بالکل درست کہا، دال میں کچھ کالا ہے۔ تو اب یہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ ہمارے پاس محاورہ ہے، اس کو ہم کیسے جملے میں تبدیل کریں گے؟ اب کیونکہ یہاں پر اگر ہم اس محاورے کو ختم کر دیں، بالکل ہی ہٹا دیں، تو پھر ہمارا تو جملہ ہی نامکمل ہو جائے گا، اور ہمیں بات بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ ندیم کس بات کو بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ہم اس محاورے کے معنی استعمال کریں گے۔ ہم نے لکھا، ندیم نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس محاورے کے جو معنی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونا، کچھ درمیان میں کچھ خراب ہونا، تو وہ ہم نے لکھ دیا۔ اگلی چیز ہے ہمارے پاس، رموز اوقاف کو بھی لفظوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی جو ہم نے مثال دیکھی، اس میں یہاں پر آپ دیکھیے کہ ندائیہ بلکہ تفصیلیہ کی علامت موجود ہے۔ ندیم کے آگے یہ جو دو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، اسے ہم تفصیلیہ کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس شخص نے، جس کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہوگا، اس نے یہ بات کہی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جملے میں یہاں پر ان تفصیلیہ کی جگہ لکھا ہے نے کہا۔ تو یوں ہم رموز اوقاف کو بھی تبدیل کر کے لفظوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہماری جو اردو ہے وہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے سلیس نگاری کے یہ اصول تو دیکھ لیے کہ اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ اب ہم ایک مشق کر لیتے ہیں اور ایک عبارت میں سلیس نگاری کے اصولوں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک عبارت ہے، اسے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں صحت اور تندرستی ایک ایسی بیش بہا نعمت ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ یوں کہہ لیں کہ دنیا میں صحت مندی اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو اگر اس عبارت کو ہمیں سلیس اردو میں کرنا ہو، یعنی آسان اردو میں کرنا ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مشکل الفاظ کون سے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے جملے میں عطا فرمائی، اس کے بعد آپ دیکھیے بیش بہا، پھر ہے مول، اور اس کے بعد ہے یہ پورا ایک جو محاورہ، اس محاورے کو بھی ہم تبدیل کریں گے۔ اسی طرح مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد ہم اس محاورے کو تبدیل کر دیں گے، اس کے معنی لکھ دیں گے۔
ایک اہم بات جو آپ نے یہاں پر غور کرنی ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ ایک ہی عبارت میں کچھ ایسے جملے بھی آ جاتے ہیں کہ جن کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ بالکل غیر فائدہ مند ہوتے ہیں، ان کے بغیر بھی ہماری بات مکمل ہو سکتی ہے۔ تو اس عبارت کو بھی جب ہم سلیس اردو میں کریں گے تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو چلیے پہلے تو ہم اس عبارت کے مشکل الفاظ ہٹا کر اس کے آسان الفاظ کے ساتھ اسے لکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے کیسے لکھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ اب عطا فرمائی کی جگہ ہم نے آسان لفظ لکھ لیا دی ہیں۔ ان نعمتوں میں صحت اور تندرستی ایک ایسی نعمت ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہاں پر بیش بہا اور مول یہ دونوں مترادف الفاظ تھے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ قیمتی ہونا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس جملے کو بالکل ختم کر دیا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو جملہ ہے اسے ہم نے کاٹ دیا اور صرف اسی جملے کو لکھ کر اس میں بیش بہا کے ہم نے معنی لکھے بہت زیادہ قیمتی، اور اس کے بعد ہم نے لکھا یوں کہہ لیں کو ہم نے لکھ دیا یوں سمجھیے کہ دنیا میں صحت مندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اب یہاں پر بھی صحت مندی اور تندرستی دونوں مترادف ہیں، یعنی ہم معنی ہیں، بالکل صحیح۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ایک کو کاٹ دیا اور لکھ دیا صحت مندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ آگے لکھا اس لیے کہتے ہیں، اب یہاں پر لکھا ہوتا اس لیے تو کہا گیا ہے کہ، تو ہم نے اس کو مختصر کر دیا، اس لیے کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک محاورہ ہے۔ اسے ہم نے اس کے معنی سمیت لکھ لیا کہ اس کے معنی بنتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمتوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی تندرستی کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ ہزار نعمتوں کی جگہ ہے، ہزار نعمتیں اس کے آگے کچھ نہیں ہے، یہ ان سے بھی زیادہ ہے، ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس محاورے کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم کسی بھی عبارت کو سلیس کرتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ معنی تبدیل کرتے ہیں، اس کے محاورے تبدیل کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی مشکل جملہ یا مترادف الفاظ آ رہے ہیں انہیں بھی تبدیل کرتے ہیں۔ تو یوں ہماری جو عبارت ہے وہ سلیس ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور عبارت کو سلیس کرنے کے طریقے کو سمجھنا ہے۔